وعلى آله وأهله وعترته وأهل بيته وأزواجه وأصحابه وأولياء أمته وصلحاء ملته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاة والسلام عليك يا سيد يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وسلم عليك يا سيد يا جد الحسن والحسين. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ابو بکر ہم چکا با عمر در طواف او. ابو بکر ہم چکا با عمر در طواف او. عثمان آب زمزم علی حج اکبر است. عثمان آب زمزم علی حج اکبر است. سرکار کا دربار نہیں دیکھ رہے کیا؟ سرکار کا دربار نہیں دیکھ رہے کیا؟ دربار میں دو یار نہیں دیکھ رہے کیا؟ سرکار کا دربار نہیں دیکھ رہے کیا؟ دربار میں دو یار نہیں دیکھ رہے کیا؟ تم دنیا کے معیار تو سب دیکھ رہے ہو، اللہ کا معیار نہیں دیکھ رہے کیا؟ تم دنیا کے سب معیار دیکھ رہے ہو، اللہ کا معیار نہیں دیکھ رہے کیا؟ کہتے ہو کہ قرآن میں ابو بکر کہاں ہے؟ کہتے ہو کہ قرآن میں ابو بکر کہاں ہے؟ تم آیت فی الغار نہیں دیکھ رہے کیا؟ تم آیت فی الغار نہیں دیکھ رہے کیا؟ دلہا بنے آئے ہیں ابو بکر کے گھر میں. ابو بکر کے گھر میں کونین کے سردار نہیں دیکھ رہے کیا؟ کونین کے سردار نہیں دیکھ رہے کیا؟ صدیق امامت پہ ہیں اور مقتدیوں میں تم حیدر کرار نہیں دیکھ رہے کیا؟ اور ہر گھر اللہ کا گھر ہوتا میرے دوست. ہر گھر نہیں اللہ کا گھر ہوتا میرے دوست. تم مسجد ضرار نہیں دیکھ رہے کیا؟ تم مسجد ضرار نہیں دیکھ رہے کیا؟ تحسین ابی حق کے طرفدار بہت ہیں. تحسین ابی حق کے طرفدار بہت ہیں. یہ مجمع بیدار نہیں دیکھ رہے کیا؟ یہ مجمع بیدار نہیں دیکھ رہے کیا؟ حمد و صلاۃ کے بعد صاحب صدر گرامی قدر پیر طریقت امیر شریعت واقف اسرار و رموز حقیقت قاسم فیضان خواجہ اویس کرنی حضرت علامہ مولانا پیر سائیں غلام رسول اویسی صاحب دامت برکاتم العالیہ سجادہ نشین دربار عالیہ علی پور چٹھا شریف. معزز و محتشم علماء کرام سامعین ذوی الاحتشام صاحبزادہ صاحب حضرات علم دانش جلسہ تاجدار صداقت رضی اللہ تعالی عنہ میں ہماری یہ خوش بختی خوش نصیبی ہے ہم حاصل ہیں. گفتگو سے قبل یہ بات پیش کرنا ضروری سمجھتا ہوں
چونکہ یہاں میرا پہلا خطاب ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، میں نے کبھی بھی اشارتاً یا کنایتاً نہ تو تنقید کی ہے نہ تنقید کا قائل ہوں۔ سبحان اللہ، ہم صوفی ہیں اور ہمارا دین دین امن ہے، دین دین محبت ہے، دین دین رواداری ہے۔ میرا دین ایک دوسرے کی پگڑی اچھالنے کا حکم نہیں ہے۔ ممبر رسول کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے سبحان اللہ، کہ جو بات کی جائے قرآن و سنت سے کی جائے اور حق پر مبنی کی جائے۔ صبح یہ صاحب وہ صاحب کوئی صاحب یہ کہے کہ ہمارے لیے کوئی بات کر دی تو میرا یہ سبحان اللہ، دستور نہیں ہے، میں اس کو اپنا مشرف نہیں سمجھتا۔ ہمیں الحمدللہ تعالی اہل سنت و جماعت یہ کسی فرقے یا فرقی کا نام نہیں ہے، یہ جماعت حقہ کا نام ہے، عقیدہ حقہ کا نام ہے، اور ہماری گھٹی میں ایک بات شامل ہے اور وہی میرا بھی عقیدہ ہے، وہی قبلہ پیر صاحب کا بھی عقیدہ ہے اور وہی آپ سب کا عقیدہ ہے، وہی علماء تشریف فرمائن کا عقیدہ ہے کہ بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارے چہارے یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث العظم زیر سایہ ہر ولی، خاک پائے غوث العظم زیر سایہ ہر ولی، یہ عقیدہ حق اہل سنت و جماعت۔ الحمدللہ تعالی ہماری یہ خوش بختی اس ہستی کا ذکر کر رہے ہیں جو میرے کریم کا یار بھی ہے، میرے مصطفیٰ کا پیار بھی ہے، میرے نبی کا دلدار بھی ہے اور میرے نبی کا یار مزار بھی ہے۔ بھئی عجیب بات ہے، یہ کوئی صاحب ایمان ہونے کا تقاضا ہے کہ ہم ذکر اہل بیت کریں تو آدھا گھنٹہ منبر پہ بیٹھ کر ذکر صحابہ سنائیں اور ہم یہ کہیں کہ میں صحابہ کو بھی مانتا ہوں، اور ذکر صدیق اکبر کرنے سے پہلے ہمیں ذکر اہل بیت کرنا پڑے اور یہ بتانا پڑے کہ ہم اہل بیت کو بھی مانتے ہیں۔ بھائی ہم مسلمان ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، کہ علماء سامنے ادھر بیٹھ تو میں نے اور تو پڑھے واہ 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 سبحان اللہ، مقام تو ہٹا وہی رہنا جناب۔ حضرات گرامی قدر علماء تشریف فرما ہیں، ہم مسلمان ہیں، سبحان اللہ، کیا بات ہے، صاحب ایمان ہے، سبحان اللہ، صاحب ایمان ہے۔ ہمارا ایمان پتہ کیا ہے؟ ہماری نسبت پتہ کیا ہے؟ ایمان والا وہ ہے جو اتباع اصحاب رسول پہ چلتا ہے، اور ایمان کے کامل ہونے کی دلیل یہ ہے کہ وہ اہل بیت کا غلام ہے۔ اب حضرات گرامی قدر حضرت افضل البشر بعد الانبیاء حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ امام جعفر الصادق علیہ السلام کی والدہ ماجدہ جناب سیدنا صدیق اکبر کی پڑ پوتی ہے، امام حسین العابدین علیہ السلام سے کسی نے آ کر پوچھ لیا، اور اہل بیت اطہار سے اکثر لوگ یہ پوچھتے رہے، انہوں نے اس بات پر کامل سندوں کے ساتھ ارشادات فرمائے کہ وہ صدیق ہیں، صدیق ہیں، صدیق ہیں۔ اب حضرات گرامی قدر جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ہستی کا نام ہے جو میرے نبی سے پیار کرتا ہے، کیا پیار کرتا
جاتا ہے؟ پیار کن چیزوں سے کیا جاتا ہے؟ لوگوں نے پیار کیا نبی ہونے کے بعد، نبوت کو دیکھ کر پیار کیا، واللیل کی زلفوں کا قرآن میں پڑھ کے پیار کیا، والضحیٰ کے ٹکڑے کو پڑھ کے پیار کیا، میرے کریم کے ید اللہ کے ہاتھوں میں پتھروں کا کنکریوں کا کلمہ پڑھنا دیکھ کر پیار کیا، میرے نبی کے اشارے پر درختوں کا کھچتے ہوئے چلتے آنا دیکھ کر پیار کیا، چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھ کر پیار کیا، سورج کا واپس پلٹتا ہوا آنا دیکھ کر پیار کیا۔ وہ صدیق اکبر وہ ہے جس نے میرے نبی کے اعلان نبوت سے قبل میرے مصطفیٰ سے پیار کیا ہے۔ میرے نبی سے پیار کیا عین آن شباب میں۔ بعض روایات میں 16 ساڑھے 16 سال کی عمر ہے، بعض روایات میں 18 سال کی عمر ہے، لیکن یہ وہ عمر کا حصہ ہے، عمر کا وہ حصہ ہے کہ جس حصے میں لوگ رنگ رلیوں میں ہوتے ہیں، کلمہ پڑھنے کے بعد بھی رنگ رلیوں میں ہے۔ بابا جی ساڑیاں تو چٹیاں ہو چلیاں تو پھر بھی وہی حال۔ صدیق اکبر اسے کہا جاتا ہے جو جوانی میں میرے مصطفیٰ سے پیار کرے، جوانی میں میرے مصطفیٰ سے پیار کرے اور میرے نبی کا ہم راز بن جائے، میرے نبی کا ہم راز بن جائے۔ اور سنیے جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح فرمایا، اس نکاح میں بھی صدیق اکبر میرے نبی کے ہم راز رہے، میرے نبی کے ہم راز رہے۔ اور پھر سنیے، ویسے تو حضور کے محلے کے نہیں تھے رہنے والے، یہ بات سب کر یاد کرنے والی ہے، یہ باتیں سب کر یاد کرنے والی ہیں۔ مناقب ہمیں بہت آتی ہیں، شعر ہمیں بہت آتے ہیں، لیکن یہ باتیں سب کر یاد کرنے والی ہیں۔ ویسے تو ایک محلے کے نہیں تھے، لیکن جب حضور کا نکاح ہوا نا تو کریم آقا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے گھر میں قیام پذیر ہوئے، اور وہی محلہ جناب سیدنا صدیق اکبر کا تھا، کیونکہ آپ بہت بڑے تاجر تھے، بہت بڑے تاجر کا نام صدیق اکبر۔ اور جب میرے نبی سے پیار کیا اور پھر پیار کے بعد وہ زندگی غلامی میں تبدیل ہوتی ہے، تو سن ایک مرید صادق کی خواہش سن۔ صدیق اکبر جیسا مرید صوفی جی نہیں ملا کائنات میں۔ میرے قبلہ عالم اور ہمارے تصوف میں ایک سبق پڑھایا جاتا ہے کہ صدق صدیقی تصوف کی ابتدا ہے، صدق صدیقی یہ تصوف کی ابتدا ہے۔ صوفی ہونے کے لیے لازم ہے کہ صدیق اکبر کی صداقت کو اختیار کیا جائے۔ اب آگے سنیے، یہ مرید ہے، کیا ہے؟ مرید ہے، نبی کا غلام ہے۔ اب ایک خواہش دیکھیں، مرید کی خواہش، ہم بھی مرید ہیں، ہماری خواہشات کیا ہے وہ ہم سب جانتے ہیں۔ اب سن، مرید حقیقی کی خواہش اپنے شیخ کے لیے، اور شیخ کون؟ نبیوں کا پیر، نبیوں کے پیر۔ اور مرید صدیق اکبر خواہش کیا ہے؟ آنکھ میری ہو، چہرہ مصطفیٰ کا ہو، میری ہو۔ صوفی جی ایک سبق لے لیں، تصوف کا سبق یہ ہے، کلیاتاً سبق یہ ہے، شریعت یہ سبق دیتی ہے جب سے کعبہ میں بیٹھو تو کعبے کو دیکھنا سب سے افضل ترین عبادت ہے۔ میرے سر کا تاج ہے، مجھ سے زیادہ سمجھنے والے ہیں، صاحب دانست ہیں۔ کیا ہے؟ شین کعبہ میں بیٹھ کر کعبے کو دیکھنا افضل ہے، کعبے کو دیکھنا افضل ہے۔ تصوف نے بتایا کہ جب شیخ کی بارگاہ میں بیٹھ، شیخ کی بارگاہ میں بیٹھ،
فقط اپنے شیخ کے چہرے کو دیکھنا، فقط اپنے شیخ کے چہرے کو دیکھنا۔ اب چونکہ موضوع نہیں، اگر ہوتا تو میں ترجمہ قرآن کی آیتیں اس میں پڑھتا۔ فقط یار کے چہرے کو دیکھنا، اسی موضوع میں بھی آگے چل کے بات آئے گی کہ چہرے کو دیکھنے سے بنتا کیا ہے۔ اب سنیے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خواہش کیا ہے؟ آنکھ میری ہو، چہرہ مصطفیٰ کا ہو، مال میرا ہو، اشارہ میرے یار کا ہو، مال میرا ہو، اشارہ میرے یار کا ہو۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ کیا پیش کریں تو وہ کیا چیز ہماری ہے؟ یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے، تقدیر تمہاری ہے۔ اب صدیق اکبر کی سن کیا فرماتے ہیں؟ آنکھ میری ہو، چہرہ مصطفیٰ کا ہو، مال میرا ہو، اشارہ مصطفیٰ کا ہو، بیٹی میری ہو، گھر میرے مصطفیٰ کا ہو۔ یہ تینوں خواہشیں رب نے پوری فرما دی، تینوں خواہشیں رب نے پوری فرما دی۔ اسی میں بات سنیے، کلام مکمل، وقت کو ملحوظ خاطر، کیا آنکھ میری ہو، چہرہ میرے یار کا ہو، یہ فنافی شیخ ہونے کا پہلا درجہ ہے۔ فنافی شیخ ہونے کا پہلا درجہ ہے۔ اور سنیے وہ تین راتیں جناب سیدنا صدیق اکبر سرکار کو دیکھتے ہیں، سرکار صدیق کو دیکھتے ہیں، صدیق مصطفیٰ کو دیکھتے ہیں، مصطفیٰ صدیق کو دیکھتے ہیں، صدیق مصطفیٰ کو دیکھتے ہیں، مصطفیٰ صدیق کو دیکھتے ہیں۔ تین راتیں توجہ اتحادی ملی، توجہ اتحادی ملی۔ ہمارے سلسلہ نقشبندیہ کے سرخیل حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ تعالی علیہ، رات کا وقت مہمان آئے، اب آستانے پہ ان کو کھلانے کے لیے کچھ نہیں، آستانے کے سامنے ایک نان بھائی ہے، وہ مہربان ہے، وہ جانتا ہے، کیفیت کو سمجھتا ہے، مہمان آئے ہیں، بابا جی کے پاس کھلانے کے لیے کچھ نہیں، فوراً نان لگائے۔ مرید وہ نہیں ہوتا جس کو بتانا پڑے، اسی ادھی گل ہی ہضم کر جاندے نے، تہاڈا موضوع کیڑا چھڑی ہے؟ نان لگائے، لیا، کھلا دیے مہمانوں کو، مہمان چلے گئے۔ طریقت بجود خدمت خلق نیس بتسبیح سجادہ و دلک نیس، مہمانوں کو کھلائے، وہ چلے گئے۔ جب دن ہوا، صبح ہوئی، میرے آقا خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نان بھائی کو بلایا، فرمایا مانگ کیا مانگتا ہے؟ مانگ کیا مانگتا ہے؟ کیا چاہتا ہے؟ وہ خواجہ باقی باللہ کا نان بھائی تھا، ان کی صحبت میں بیٹھنے والا تھا، کوئی ان کی صحبت میں تو کتا بیٹھے تو جدا ہو جائے، وہ تو انسان تھا۔ کہتا ہے مانگوں کیا، لیکن ایک بات ہے، مجھے باقی باللہ بنا دے، مجھے باقی باللہ بنا دے۔ سنو یار، مرید کی مانگ تو دیکھ، مرید کی مانگ تو دیکھ۔ کہتا ہے مجھے باقی باللہ بنا دے۔ فرمایا یہ بات تو مشکل ہے۔ وہ اس نے اصرار کیا، قدموں میں پڑا، فرمانے لگے تو نے میری لاج رکھی ہے، میں تیری لاج رکھتا ہوں، تو نے میری لاج رکھی، میں تیری لاج رکھتا ہوں۔ 7 دن رکھا۔ جب حجرے کا دروازہ کھلا، فرق محسوس نہیں ہو رہا، باقی باللہ کون ہے، نان بھائی کون ہے، وہی چہرہ، وہی خد و خال، وہی تغیرات، فرق اتنا ہے، نان بھائی بے ہوش ہے، باقی باللہ ہوش میں ہے۔ اب 3 دن 3 راتیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جناب سیدنا صدیق اکبر نے گزارے، اور وہ کیف اور کیفیت کیا ہے، کیف اور کیفیت کیا ہے آپ نے سن رکھا ہے کہ سانپ نے آ کر ڈنگ لگایا قدم صدیق پر، لیکن کیوں لگایا؟ سانپ نے ڈنگ کو لگا دیا، اس کی وجہ کیا تھی؟
بھئی وہ 70 سوراخ تھے اس غار کے اندر، 69 صدیق اکبر نے بند کر دیے، اپنے کپڑوں کو پھاڑ پھاڑ کر، چادر کو پھاڑ پھاڑ کر بند کر دیے، ایک سوراخ بچ گیا، اب اس پر ایڑی رکھی، اور وہ سانپ جو 600 سال سے انتظار مصطفیٰ میں بیٹھا ہے، 600 سال سے انتظار دیدار مصطفیٰ میں بیٹھا ہے۔ اب جب سیدنا صدیق اکبر لے کے جا رہے ہیں، اس بات کو بڑی آہستگی سے سمجھ لینا ہے، سبحان اللہ، لے کے جا رہے ہیں نا حضور کو۔ اب میرے نبی کی محبت کا جذبہ یہ ہے خادم کی سبحان اللہ، کیفیت پر، کبھی آگے جب خیال پہنچتا ہے نا کوئی پیچھے سے نہ آ جائے تو پیچھے، خیال پہنچتا ہے دائیں سے نہ آئے تو دائیں، خیال پہنچتا ہے بائیں سے نہ آئے تو بائیں۔ عاشقاں شد مدرس حسن دوست، عاشق کے لیے تو یار کا چہرے سب کچھ ہے نا۔ پھر میرے کریم کو اپنی پشت پاک پہ اٹھایا، کاندھوں پہ اٹھایا، اوپر لے گئے، اب سارا جسم صدیق اکبر جسم مصطفیٰ سے مس ہو چکا، سبحان اللہ، سارا جسم صدیق اکبر جسم مصطفیٰ سے مس ہو چکا تھا۔ اگر بچے ہیں تو قدمین صدیق بچے ہیں، بچے ہیں تو قدمین صدیق بچے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے میرے کریم نے ایک مقام پر کھانا کھانے کے بعد ایک رومال جسے آپ کونا کہتے ہیں جو روٹی کے اوپر دیا جاتا ہے، اس کے ساتھ میرے حضور نے اپنے ید اللہ کے گورے گورے ہاتھوں کو مس کیا، پونچھ لیا، صاف کر لیا۔ اب اس صحابی نے کبھی اس کو دھویا نہیں، کبھی اس کو دھویا نہیں، اس کو تندور میں ڈالا جاتا ہے، جب وہ تھوڑا میلا ہو جاتا اس کو تندور میں ڈالا جاتا، جب تندور سے نکالا جاتا پھر اجالا ہو جاتا۔ اب مجھے یہ بتائیے جس کپڑے سے میرے مصطفیٰ کے ہاتھ مس ہو جائیں، آگ جلاتی نہیں، آگ جلاتی نہیں، اور جس میں مصطفیٰ سے جس میں صدیق اکبر مس ہو جائے، اور یہ تو مس ہونے کی شان ہے، اور جس میں خون مصطفیٰ آ جائے، میرے اعلیٰ حضرت نے اس کی عکاسی یوں فرمائی کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے انہیں نور تیرا سب کرانا نور کا۔ سارا جسم صدیق اکبر مس ہو چکا ہے، بچے ہیں تو قدم بچے ہیں، سانپ نے ڈنگ لیا، کیوں وہ چاہتا ہے کہ جو میرے صدیق کے قدم بچ گئے ہیں نا ان پر لعاب مصطفیٰ لگ جائے، اور یہ بھی کسی اعزاز سے کم نہ رہ جائیں۔ حضور کا لعاب دہن لگا دیا گیا۔ اب یہ 3 راتیں جو توجہ اتحادی میں نہیں، 2 چیزیں ہیں، ایک ہے توجہ اجتماعی، جو کیا توجہ اجتماعی جو اس وقت دلشاد ساتھی ہے، توجہ اجتماعی سب کی طرف دیکھنا۔ اب شیخ کے لیے 2 چیزیں ہیں مریدین کے لیے، ایک ہے توجہ اجتماعی، ایک ہے توجہ اتحادی۔ توجہ اجتماعی یہ ہے کہ شیخ سب کو دیکھ رہے ہیں، توجہ اتحادی یہ ہے کہ سب سے جدا کر کے توجہ کو تو حرکت کاری ارشد میں کر دینا، یہ ہے توجہ اتحادی۔ اب توجہ اتحادی کیا ملتی ہے تو یہ فنائیت تامہ کا درجہ ہے۔ اللہ کیا ہے؟ فنائیت تامہ۔ اب جب میرے کریم آقا نے جناب سیدنا صدیق اکبر کو وہ توجہ نصیب ہوئی اور مدینہ طیبہ میں پہنچے تو حال اور کیف یہ تھا کہ لوگ پہچان نہیں رہے آقا کون ہے، غلام کون ہے، لوگ مصطفیٰ کے بھی ہاتھ چوم رہے ہیں، صدیق اکبر کے بھی ہاتھ چوم رہے ہیں۔ ابو بکر گلی گلی
کر، گلی گلی نگر نگر، اور سب یہ دیکھتے ہیں آقا کون ہے، غلام کون ہے، یہ سمجھ نہیں آ رہی. لوگ حضور کے ہاتھ بھی چوم رہے ہیں، جناب صدیق اکبر کے ہاتھ بھی چوم رہے ہیں. اب دیکھیے جناب سیدنا صدیق اکبر نے کملی حضور کے اوپر کر دی. واہ واہ کیا کیا؟ کملی حضور کے اوپر کر دی. 1450 سال گزر جانے کے بعد ہمارے سلسلے ہم آج بھی کملی شریف پیش کرتے ہیں تو سر کے اوپر رکھتے ہیں. اسی لیے جو صوفی ہے نا، یہ آپ لوگوں کا عام رواج کیا ہے، مزارات پہ جاتے ہیں، 4 لوگ چادر پکڑ لیتے ہیں، وہ نیچے ہوتی ہے اور اس کو پکڑ کے لے جاتے ہیں. لیکن صوفی جب مزار پہ چادر پیش کرتا ہے نا تو اس کو اپنے سر کے اوپر ایسے لے کے جاتا ہے، پھر جا کر صاحب مزار کی بارگاہ میں پیش کی جاتی ہے. لیکن دنیا دار ہم کیا کرتے ہیں، اسی طرح پکڑی ہوتی ہے، اس کی طرف پشت بھی ہو رہی ہوتی ہے اور آپ اس کو رسمن لے کے جاتے ہیں. لیکن صوفی جب لے کے جاتا ہے نا تو اس کے سامنے وہ منظر موجود ہوتا ہے. اور خود کیا کیا جناب سیدنا صدیق اکبر نے حضور کو ہوا دینا شروع کر دیا. پتہ چلے آقا کون ہے، غلام کون ہے. آقا کون ہے، غلام کون ہے. اب سنیے اگلا اشارہ کیا ہے. صدیق اکبر کی خواہش مال میرا ہو، اشارہ مصطفیٰ کا ہو. میرے کریم آقا نے اس پر سند دے دی ہے. فرماتے کسی کے مال نے اتنا فائدہ نہیں پہنچایا جتنا صدیق اکبر کے مال نے پہنچایا ہے. اور آپ نے ابھی تک یہی سمجھا ہے وہ بڑے غریب اور ماڑے توڑے تھے. سن میرے کریم آقا جب ہجرت کی رات چلے ہیں نا، ہجرت کی رات جب چلے ہیں نا، مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم بستر مصطفیٰ پہ جان پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں اور جناب سیدنا صدیق اکبر رفاقت میں جان دینے کے لیے حاضر ہیں. ایک یاری کی گل میں تمہیں سناواں. جناب سیدنا صدیق اکبر حضور نے فرما دیا کہ تمہیں سارے اجازت ہے، چلے جاؤ. کی کرو؟ چلے جاؤ. جناب سیدنا صدیق اکبر آگے بڑھ کے حضور میرے واسطے کی حکم؟ بھئی جب 10-50 بندے بیٹھے ہوں تو سب کو کہا جائے چلے جاؤ. یہ گل کون پوچھتا ہے کہ میرے واسطے کی حکم ہے؟ جس کو یہ ہوتا ہے کہ مینو چندی نہ اٹھانا، جو ہم راز ہوتا ہے. صدیق اکبر عرض کرتے ہیں میرے لیے کیا حکم ہے؟ حضور فرماتے بتا دوں گا. جب میرے کریم آقا دروازہ ابوبکر پر پہنچے نا تو دروازے پہ دستک دینے کی ضرورت نہیں پڑی. جناب سیدنا صدیق اکبر نے کھولا. 1450 صدیاں گزر جانے کے بعد ہم کہتے ہیں اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ. مومن کی فراست سے بچو جو اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. اگر آج کا 1450 سال بعد والا مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے تو صدیق اکبر کا مومن حضور دروازے پہ پہنچے نا تو دروازہ کھل گیا. حضور نے فرمایا ابوبکر آرام نہیں کر رہے تھے؟ سونیا جدن دا سنیا سی نا کہ ایک میرے نال ہوئے گا. میں تو اس دن تو ستا ہی نہیں، میں تو اس انتظار میں تھا. اب ہجرت کی رات جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے کریم آقا کے ساتھ ہجرت کے لیے جاتے ہیں، 40,000 دینار صدیق اکبر کے گھر میں ہے. ذرا ان چیزوں پہ غور تو کیا کرو. ہم نے تو ابو ایوب انصاری کی ڈبل منزل مکان کو بھی کچی کٹی بنا دیا ہے نا. جناب سیدنا صدیق اکبر نے 40,000 دینار ساتھ لے کر گئے کہ جدھر جدھر میرے محبوب اشارہ فرماتے جائیں صدیق کا مال ادھر نثار ہوتا جائے، صدیق کا مال ادھر نثار ہوتا جائے. اور امام الانبیاء کے غلاموں جناب سیدنا صدیق اکبر کی یہ خواہش، اور حضور نے فرما دیا کہ جو مجھے نفع دین اسلام کو ابوبکر نے مال نے دیا ہے وہ کسی کے مال نے نہیں دیا، اور ہر کسی کا احسان میں نے چکا دیا ہے، اور صدیق اکبر کا احسان روز محشر چکایا جائے.
फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु, वो फारूक आजम के बंदे और मौलवी और पीर नहीं कहते, जिब्राइल अमीन कह रहे हैं या रसूल अल्लाह, उम्र फारूक के औसाफ बयान करने के लिए उम्र नूह की जरूरत है। क्या? उम्र नूह की जरूरत, यानी उम्र फारूक के औसाफ बयान करने के लिए 950 साल जितना अरसा होवे ना, उम्र फारूक के औसाफ बयान करूं। ये बंदे नहीं कह रहे, जिब्राइल कह रहे हैं। अब अगली बात सुन, मेरे करीम आका, रात का वक्त है, शेर में जलवा कर है, उम्मुल मोमिनीन जनाब सैयदा तय्यबा ताहिरा आबिदा जाहिदा आलिमा फकीहा मुहद्दिसा सिद्दीक बाप की सिद्दीका बेटी उम्मुल मोमिनीन हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अर्ज करती हैं, या रसूलल्लाह, कोई ऐसा भी है जिसकी नेकियां आसमान के सितारों की तादाद के बराबर हों? यहाँ दो चीजें हैं, सुन मेरे सुन्नी मुसलमान, हुजूर ने ये नहीं फरमाया कि आयशा मुझे क्या पता किसकी कितनी नेकियां हैं, किसके कितने गुनाह हैं। मेरे करीम ने फौरन इरशाद फरमाया, उमर बिन खत्ताब, मोहब्बत पिदरी ने जोश मारा, उमर बिन खत्ताब की नेकियां आसमान के सितारों की तादाद के बराबर। या रसूल अल्लाह, मेरे बाप अबू सिद्दीक कहाँ गए? अल्लाह सुभान, उन्होंने सारी जिंदगी आपके कदमों में निसार कर दी, वो कहाँ गए? मेरे करीम आका ने फरमाया, आयशा, ये आसमान के सितारों की तादाद के बराबर की बात की गई थी। अगर सिद्दीक अकबर की बात करती हो तो उमर की सारी जिंदगी की नेकियां एक तरफ, अबू बकर सिद्दीक की एक रात की, अबू बकर सिद्दीक की रात की नेकियां, एक रात की नेकी एक तरफ है। और आइए आइए जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर का सिदक सुनिए जरा, कि जिसकी नेकियां आसमान के सितारों की तादाद के बराबर हों, उसके औसाफ बयान करने के लिए जिब्राइल को 950 साल चाहिए, और जिसकी एक रात की नेकी उसकी सारी नेकियों के बराबर हो, उसकी फिर शान का क्या मुकाम है? उसके औसाफ का मुकाम क्या होगा? उनकी शान, मुकाम, हाल, कैफियत क्या होगी? और हाँ, मेरे करीम आका, जिसके लिबास जैसा लिबास अर्श के फरिश्ते पहन ले, अर्श के फरिश्ते, जिब्राइल ये आज नवा लिबास पाए, वजह की नवा लिबास पहना है। सुन, दीन के लिए माल खर्च करना नहीं समझे? ऐसे आपको कैसे कर दिया, समझ नहीं आती। सुभान अल्लाह। दीन के लिए माल खर्चना, अपनी जात के लिए ये 50,000 लाख खर्च कर लेना बहुत आसान है। दीन के लिए फिर सुन, माल खर्च करने की हैसियत ना होती, कोई हैसियत ना होती तो अबू बकर का लिबास फरिश्ते ना पहन के आते। मेरे करीम ने कहा, लेके आओ माल, सब कुछ ले आए। और फिर सुनो, माल पेश करने में सबकत ले जाने की ख्वाहिश रखना, ये भी सहाबा की सुन्नत है, ये भी सहाबा की सुन्नत है। अभी यहां तो आपको इस स्टेज से आवाज पड़े कि दीन के लिए माल की जरूरत है, और फिर उस पर कदम पीछे खींचना। सुन, कदम पीछे खींचना ये ईमान वालों की निशानी नहीं, उस पर सबकत ले जाने की ख्वाहिश करना ये साहिब ईमान की दलील है। जनाब फारूक आज़म फरमाते हैं, हमेशा हमने सबकत ले जाने का सोचा, और उस दिन हमने सोचा कि आज तो इनके पास माल ही नहीं है, हम सबकत ले जाएंगे। सब लेकर आए, सवाल और है, सवाल और है, की छड़े की लियांदे, की छड़े की लियांदे, की छड़े की लियांदे। जब सिद्दीक अकबर आए तो हुजूर का सवाल बदल गया, क्या छोड़ कर आए हो? सारे आखे सी इन्ना लियांदा, इन्ना छड़िया, छोड़ कर क्या आए हो? अर्ज किया, अल्लाह और अल्लाह का रसूल, अल्लाह और अल्लाह का रसूल छोड़ कर आया। तो ये जो बटन थे ना, बटन, कुर्ते के बटन, ये भी उतार लिए हैं, बबूल के कांटे लगा लिए हैं। जिब्राइल अमीन हाजिर हुए, बबूल के कांटे लगे हैं।
اے جبرائیل کبھی ایسا لباس نہیں ہوا. سونیا آج میری بات نہ کر, جو تیرے صدیق کا لباس ہے نا یہ رب نے عرش کے سارے فرشتوں کو یہی پہنا, اتنا پسند آیا ہے. امام الانبیاء کے غلاموں جناب سیدنا صدیق اکبر کے لیے آخری جملہ, اسد اللہ الغالب امام المشارق والمغارب اللہ المشکلات والنوائب حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم, مولا علی جسے اشجع الناس کہے. مولا علی شیر خدا سے پوچھا گیا, حیدر کرار سے پوچھا گیا, شجاعت کے تاجدار سے پوچھا گیا. کیا پوچھا گیا کہ سب سے بہادر شخص کون ہے؟ تو مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں جس کا فرمان یہ ہے قرآن کی کوئی آیت ایسی نہیں جس کا لمحہ شان نزول جگہ مقام علی کے علم میں نہ ہو. ایسا ہی ہے نا, انا مدینہ العلم وعلی بابها, میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. قربان جاؤں. آپ فرماتے ہیں اگر مجھ سے پوچھتے ہیں بہادر شخص تو وہ ابو بکر صدیق ہے. مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں, میں نے ایک جمعہ پڑھایا کہ مولا علی شیر خدا کے فرامین پہ شان سیدنا صدیق اکبر پیش کیا. وہ لائیو موجود ہے, آپ نے یہ یوٹیوب پہ چینل پہ موجود ہے. تو مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں وہ ابو بکر صدیق ہے کہ جب بدر کے دن احد پہ بھی خندق پہ بھی یہ سب باتیں اپنی اپنی جگہ, لیکن ایک ہی بات سناتا ہوں, یہ باتیں تو بڑی لمبی ہیں کیونکہ ذکر صدیق اکبر تو ختم ہی نہیں نہ ہو سکتا, کیونکہ سچا ہمیشہ سچے کا ذکر کرتا ہے. فرماتے ہیں سینے کعبہ ہے, سینے کعبہ ہے, میرے کریم آقا ہے, میری چھوٹی عمر ہے, حضور کے گلے میں کپڑا ڈالا گیا اور کافر اذیت دے رہے ہیں سرکار کو, کوئی آگے نہیں آ رہا. ایک آواز گرجتی ہے, اے بدبختو, اس کو اذیت دیتے ہو جو تمہارا بھلا چاہتا ہے, اس کو تکلیف دیتے ہو جو تمہارے لیے رحمت خدا بندی کا طالب ہے, اس کو تنگ کر رہے ہو جو تمہارے سکھوں کا مداوا بن گیا ہے. مولا علی شیر خدا فرماتے ایک آواز گونجتی, میں نے آگے بڑھ کر دیکھا تو وہ ابو بکر صدیق تھی. وہ ابو بکر صدیق کی تھی. اس وقت اتنی بات کرنا یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں تھی. پھر جناب سیدنا صدیق اکبر حضور کے اوپر ایسے گر پڑے کہ لوگوں نے اتنا زدوکوب کیا, صدیق اکبر نے اپنی جان پہ لیا. حضرات گرامی قدر, صدیق اکبر ہر حال میں میرے نبی کے ساتھ دوسرے رہے. ایمان لانے میں پہلے حضور ہے, پھر صدیق اکبر ہے. مال نثار کر دیا حضور کے نام پر, ہجرت میں پہلے حضور ہے, دوسرے صدیق اکبر ہے. اور مصلی امامت میں پہلے حضور ہے, دوسرے صدیق اکبر ہے. مزار پہ پہلے حضور ہے, دوسرے صدیق اکبر ہے. حشر کے روز بھی پہلے حضور اٹھیں گے, پھر صدیق اکبر ہے. پہلے حضور اٹھیں گے, دوسرے صدیق اکبر ہیں. حضرات گرامی قدر, اللہ رب العزت ہم سب کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے اور ذات صدیق اکبر کی محبت. سونے یار, مجھے طریقت میں اس بات کا بڑا لطف آیا. میں نے لائیو بھی یہ بات کی تھی, اور طریقت کی روح سے ہم دیکھیں نا تو اس بات کا بڑا لطف ہے. ہم ساری زندگی یہ تقریریں کرتے ہیں, تحریریں لکھتے ہیں, دن رات کے سفر کرتے ہیں. کیوں؟ ہم نے جو طریقت پڑھی اس میں یہ تھا جو ابھی اس نے پڑھا کہ میرا نشان رہے نہ رہے تو مگر رہے. طریقت کہتی ہے تو فنا ہو جا, یار کی بقا چاہیے, یار کا نام چاہیے, یار کی انتہا چاہیے, یار کی صورت چاہیے, یار کی سیرت چاہیے, نام بھی یار کا ہو, کام بھی یار کا ہو. اور میں 4 جملے پڑھا کرتا ہوں اکثر, کرو تو ذکر یار, دیکھو تو روئے یار, چلو تو سوئے یار, دل پھڑکے تو جستجو یار. پنجواں لے آؤ گے تو پھر فنا ہی فنا ہے. ہر کسی کا اپنا اپنا ایڈریس ہے.
میرا پتہ پوچھ چوچک شریف، سبحان اللہ، صاحبزادہ صاحب کا پوچھ علی پور چٹھا شریف، واہ واہ، قاریت سے صاحب کا پوچھ کلاس درایا. واہ واہ واہ، سبحان اللہ، ہر کسی کا ایڈریس ہے نا اپنا اپنا. صدیق اکبر اسے کہتے ہیں جو اپنا ایڈریس ختم کر دے. سبحان اللہ، یار کی میں اتنا فنا ہو جائے، اب جاؤ نا صدیق اکبر کو ملنا تو کہاں ملو گے؟ گنبد خضرا. اپنا پتہ ہی چھوڑ دیا، اپنا ایڈریس ہی ختم کر دیا. یار کا ایڈریس چلتا ہے، یار کا پتہ چلتا ہے. صدیق اکبر کو ملنے کہاں ملنے؟ گنبد خضرا. حضرات گرامی قدر، ہماری نسبت پکی اور سچی آل سنت و جماعت الحمدللہ تعالی. ہم حضور نبی پاک علیہ السلام کی نسبت سے ہر کسی کو مانتے ہیں اور حضور کی ہر نسبت کو مانتے ہیں. اللہ ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے. یار زندہ، صحبت باقی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.